بادشاہ تھے. بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے بادشاہ. ہمارے ملک میں جو وزیر اعظم ہوتے ہیں نا، وزرائے اعظم، وہ بادشاہ نہیں ہوتے، وہ جمہوری لوگ ہوتے ہیں. چھٹی نام بھی کو دے تو 5 سال کے بعد چھٹی تو کرنی ہے نا. لیکن جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مطلق ہوتے تھے، جب تک زندہ ہیں تب تک بادشاہ. حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے. طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے یار، یہ دنیا تو تھوڑے چند روزہ ہے. وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے. تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس؟ کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے. حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے. اور تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے. پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا سٹامپ پیپر مل گیا ہمیں. تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ. پتہ مجھے تھا سارا. روز تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا. تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی. تو عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں. ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا، ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو. پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا تھا. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. یہ سیمٹ کے چھت تو اب آئے ہیں نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت پہ؟ طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے. میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے. کون ہے چھت پہ؟ تو کہتے ہیں اوپر سے ایک شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا. تو حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام؟ چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے. اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا. یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا. اٹھ، کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر. تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے میں باہر نکلا. جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا. تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں. فرماتے زندگی بتا دی. اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا. پھر یہ حالات ہو. ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے. پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو. حضرت ابراہیم ابن ادھم سی رہے تھے تو وزیر آیا، دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا آپ کتنے پریشان ہیں، کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں. کتنی اچھی بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے. حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا. دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو. دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو. ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی، ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آئی، سونے کی سوئی لے کے آئی. حضرت ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے اور جانے دو یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہوں، مجھے میرے والی سوئی دو، وہ جو زنگ آلود تھی. تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے پکڑی